بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے، جو آپ کو حیران بھی کر دے گی اور پریشان بھی کر دے گی۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آپ کو علم ہے، چیف جسٹس عامر فاروق وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بنائے جا رہے ہیں۔ ان کی جگہ پر یہ توقع کی جا رہی تھی کہ چونکہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، اس کے تناظر میں جو اگلے 3 ججز ہیں، ان میں سے ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے گا، اور زیادہ جو توقع تھی وہ میاں گل حسن اورنگزیب کی جو پرسنالٹی ہے، اس حوالے سے لوگوں کو امید تھی، لیکن شاطر دماغوں نے بڑی شاطرانہ جو شطرنج کی چال ہے وہ چلی ہے، اور ایک پیرا شوٹر جو ہے وہ نئی شخصیت، اس کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنایا جا رہا ہے۔ اور اس کا جو سارا پروسیجر ہے وہ کس طریقے سے اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، بہت بڑی خبر۔ یعنی آپ دیکھیے کہ 2 ججز حال ہی کے اندر نئے لائے گئے تاکہ وہ جو خط لکھنے والے 6 ججز ہیں، کیا ان کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری بہت ہی بڑی خبر وہ آپ کے سامنے میں تفصیل کے ساتھ رکھوں گا۔ آصف زرداری انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اور یہ جو خط ہے اس کے بعد اب اچانک جو بلاول زرداری ہیں وہ جو ہے وہ یہاں پہ ایئرپورٹ پہنچے ہیں کراچی۔ انہوں نے روانہ ہونا تھا، امریکی جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے لیے ایک آرگنائزیشن نے ناشتے کی تقریب رکھی ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پہ جانا تھا، دبئی کے لیے یہ فلائٹ تھی اور آگے امریکہ کی طرف جانا تھا، لیکن اچانک ایئرپورٹ سے بلاول زرداری واپس آئے ہیں۔ اس پر کیا چمگوئیاں ہو رہی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے، ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آصف زرداری جو ہے وہ آپ کو علم ہے صدر پاکستان بھی جو ہے وہ پاکستان کے اس وقت بنائے گئے ہیں، اور جس طرح بنائے گئے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن انہوں نے ایک خط لکھا ہے۔ یہ خط جو ہے نا، دیکھیے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جب غلطی کسی سیاستدان سے ہو جائے تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی، اس کے خلاف فیصل واڈا ٹائپ جتنے لوگ ہیں وہ پراپیگنڈا بھی کرتے ہیں، لیکن جب کوئی غلطی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے تو اس پہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں، ٹیلی ویژن چینلز پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ پھر پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے، جو اس وقت گھٹن کا ماحول ہے، تو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، تو تھوڑے کو اس لیے آپ زیادہ جانا کریں۔ اب آج چائنا کا ایک عام دن ہے، جب سپرنگ سیزن آتا ہے تو وہ ایک نیا سال، چین کا یہ سال نو ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، پوری دنیا سے ان کو مبارکبادیں دی جاتی ہیں، تقاریب ہوتی ہیں بہت زیادہ۔ تو اس پہ اب ایک بیان جو ہے وہ شہباز شریف نے بھی جاری کیا، اور ایک آصف زرداری نے جاری کیا۔ اب یہ جو محسن نقوی نے بلنڈر مارا ہے، یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، چونکہ یہ اتنے حواس باختہ ہو گئے ہیں بظاہر کہ عمران خان تحریک انصاف کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ دیکھیے کون سے مظالم نہیں ڈھائے گئے، اور وہ تو پرانے چلے، بلہ کا نشان چھینا 9 مئی کی آڑ میں پاکستانیوں کے گھروں میں گھسے، جس کا آج تک لوگوں کو غصہ ہے، اور وہ غصہ انہوں نے 8 فروری کو نکالا۔ لیکن اب جو ہے آپ دیکھیے کہ عمران خان کو کارنر کرنے کے لیے، تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کتنے کام کیے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم ان کو کرنی پڑی ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کبھی لائے ہیں، پھر کبھی ایک ترمیم، کبھی دوسری ترمیم، پھر جو ہے منصور علی شاہ کا راستہ روکنا پڑا ہے، پہلے قاضی فائد عیسیٰ کو لائے، پھر جو ہے وہ یہاں پہ لائے اس کو ابھی یحییٰ فریدی کو، پھر ایک آئینی بینچ بنا کے 2 حصوں میں تقسیم کیا، سپریم کورٹ میں پھر ججز کی توسیع، ہائی کورٹس میں توسیع، اور پیکا ایکٹ اب لانا پڑا ہے کہ زبان بھی لوگوں کی بند رہے۔ تو یہ گھبراہٹ کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ ہم یہ کام کر لیں گے۔ تو اب زرداری نے جو خط لکھا ہے اس کے اندر انہیں جو چائنا کے پریزیڈنٹ کے نام لکھا گیا ہے وہ بڑا عام ہے۔ اب یہ محسن نقوی کا وہ بلنڈر ہے، ابھی وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، صفائیاں دی جا رہی ہیں پاکستانی لیڈرشپ کی طرف سے، اور وہ یہ کہا ہے، صدر مملکت نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے مابین آنی دوستی مضبوط بنانے کا عزم کا اعادہ۔
اچھا آگے وہ کہتے ہیں پاکستان ون چائنا پالیسی کی حمایت جاری رکھے گا. یعنی وہ جو اس نے وہ مخالف تنظیم کے تقریب میں گیا ہے اس کی ابھی تک صفائیاں چل رہی ہیں. چین کا سفیر کا دفتر خارجہ جو وزٹ ہوا ہے وہاں پہ بھی میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں ون چائنا پالیسی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا عام حصہ ہے. آپ کا تو بڑا بڑا عام حصہ تھا. دونوں ممالک کی قیادت کی پے در پے نسلوں کی انتھک کوششوں نے بین الریاستی تعلقات کے اس منفرد اور مثالی بندھن کو پروان چڑھایا ہے. تو ابھی تک یہ صفائیاں دے رہے ہیں. بلاول نے جانا تھا امریکہ اس ناشتے میں شرکت کے لیے اور اچانک ایئرپورٹ پہنچ گئے. ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ واپس ان کو آنا پڑا ہے اور وہ واپس بلاول ہاؤس چلے گئے. اب سوال لوگ اٹھا رہے ہیں میں چونکہ اس وقت نیا پیکا ایکٹ آ گیا ہے بہت ساری باتیں ہم تک پہنچتی ہیں لیکن اب وہ اس کا تعلق زرداری کے خط کے ساتھ ہے یا چائنا کا کوئی معاملہ ہے. وہ پہلے کہا گیا کہ بلاول کو دعوت آ گئی ہے وہ جھوٹ بے نقاب ہوا. محسن نقوی کو بھی اگلوں نے لگایا تو بلاول نے کہا میں نہیں جاتا. تو اب ناشتے پر بھی بلاول نہیں جا رہا چونکہ وہاں پہ بھی یہ تاثر دیا گیا دونوں مرتبہ بظاہر جھوٹ بولا گیا. اب بھی یہ تاثر پیپلز پارٹی دے رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر. بھائی نہیں وہ ایک پرائیویٹ ناشتہ ہوتا ہے اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ میزبان ہوتا ہے یعنی مہمان ہوتا ہے میزبان نہیں ہوتا. تو یہ بھی ان کو لگا کہ یار سارا کچھ پکڑا جائے گا اوورسیز پاکستانی وہاں کہیں ہوں گے کوئی اکیلا بلاول تو نہیں ہوگا تو کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے. شاید یہ کوئی ڈر تھا یا یہ معاملہ کہ جانے کا فائدہ نہیں الٹا بے عزتی ہو جائے گی محسن نقوی سے بھی زیادہ. تو کوئی اس طرح کی بات آ رہی ہے. بہرحال یہ پیپلز پارٹی اس کی جو ہے وہ تصدیق یا تائید کرتی ہے. اب دیکھیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس میں چیف جسٹس عامر فاروق وہ چیف جسٹس ہے. اس کے ہوتے ہوئے جتنی وہ نوکری کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. اب اس کا صلہ اس کو دینا ہے چونکہ اس کو ابھی مزید 8-10 سال وہ جج رہے گا اور اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پروموٹ کیا جا رہا ہے. 11 فروری کو 8 ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اس میں جو عامر فاروق ہیں ان کو اب سپریم کورٹ لے جایا جائے گا چونکہ قاضی نے جتنی پرفارمنس دی ہے اب ایک کرائٹیریا قاضی نے جو ہے وہ ایک پرفارمنس کا سیٹ کر دیا ہے. اب چن چن کے جو اس طرح کے ہیرے ہیں نا جو پاکستانی عوام کے حقوق کے خلاف کھڑے ہو سکیں انسانی حقوق کی پامالیوں کے اندر آنکھیں بند کر سکیں ریاستی اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کو کھلی چھٹی دے سکیں جو فارم 47 کی حکومتیں قائم کروانے میں مدد دے سکیں جو یعنی اس طرح کے جتنا کرائٹیریا جو قاضی فائد عیسیٰ نے سیٹ کیا ہے اس طرح کے ہیرے چن چن کے ان کو اب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اندر ججز کے طور پہ اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. یہ بڑا افسوسناک ہے بہت افسوسناک ہے. یہ اس سے آزادی اس لیے عمران خان اب ایک بڑے نیشنل ایجنڈے کی طرف بڑھ رہا ہے کہ پوری قوم کو اس پوری گیم جو ہے اس کو الٹنے کے لیے صرف حکومت لینا یہ اب بہت چھوٹی بات رہ گئی ہے. اب کیا گیا ہے جو 26ویں ترمیم ہے اس کے تحت کوئی بھی کسی بھی ہائی کورٹ کا جو جج ہے اس کو دوسری ہائی کورٹ کے اندر ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. یہ بڑا عام نقطہ ہے جس پہ ہم بات کرتے رہے. اب لاہور ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جو 6 ججز ہیں خط لکھنے والے ان کو یہاں سے فارغ کر کے تتر بتر کیا جا سکتا ہے. یعنی کسی کو بلوچستان بھیج دیں کسی کو تو یہ انہوں نے تو استعفے ہی دینا ہے. یہ اپنی وکالت کریں گے جیسے ابھی جسٹس شاہد جمیل ہے غیرت مند جج تھا اس نے استعفیٰ دیا اور اب وہ اتنا بڑا وکیل ہے اور ایسے ایسے آئینی نقطے لے کے آتا ہے کہ جج بھی حیران رہ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو یہ اب پلان یہ ہوگا کہ چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز لے آئے 2 مزید 2 لے آئیں گے 2-3 اور یہاں سے ججز کو سکیٹر کر دیں گے کسی کو لاہور ہائی کورٹ بھیج دیں گے کسی کو چونکہ جو بھی آئین کے ساتھ وفاداری کرے گا جو پاکستانی عوام کے انسانی حقوق کے ساتھ کھڑا ہوگا جو ڈاکو نہیں ہوگا یعنی ڈاکہ نہیں ڈالتا اور وہ کھڑا ہے جو اس نے آئین پہ حلف لیا ہے وہ حلف کا وفادار ہے تو اس کو لازمی اس کی یہ سزا بنتی ہے اس کو دینی چاہیے. آج کل جو سارا سسٹم ہے تو اب لاہور ہائی کورٹ سے سپیشل چونکہ اب سوال یہ تھا کہ عامر فاروق کو ہٹائیں گے تو اگلے 3 ججز محسن اختر کیانی اس میں
जो है वो दो और जजेस हैं। अब वो अगर चीफ जस्टिस बनते हैं तो वो तो उन्हीं 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा, फिर तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट उनके कंट्रोल में चली जाएगी, तो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की मुदाखलत खत्म हो जाएगी। तो आइन के साथ और अवाम के और पाकिस्तान के साथ ये लोग खड़े होंगे, तो लिहाजा ये काम तो खराब है। तो हमने आमिर फारूक को अगर तब तक हटाना नहीं है जब तक कोई नया खिलौना इस जगह पे आए नहीं। तो अब आमिर फारूक को हम ले जाना है, चूंकि उसने इतनी खिदमत की है तो उसको प्रमोट तो करना है, और आगे जाके वो कुछ सालों बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी बनेगा आमिर फारूक। अच्छा, ये करने के लिए अब दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट इन 6 खत लिखने वाले आइन पसंद जजेस को तो नहीं रहने देना, तो नया एक जज लाहौर हाईकोर्ट से खबर के मुताबिक इंपोर्ट किया जा रहा है। उसको सीनियर जज है, उसको जो है वो लाहौर हाईकोर्ट से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एलिवेट किया जा रहा है। खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। मियां दाऊद, एस्टैब्लिशमेंट ताकतवर हलकों का चहेता, वो शख्स जो इमरान खान के खिलाफ वजीराबाद हमले जो केस था उसमें जो मुल्जम का वकील, जो हमेशा जो है वो इसका एक रोल रहा है, तो इस वजह से वो खबर दे रहा है। खबर बड़ी अजीब है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वो कह रहे हैं लाहौर हाईकोर्ट के 15वें नंबर पर मौजूद, 15वें नंबर पर, लाहौर हाईकोर्ट का 15वें नंबर पर जज सरफराज डोगर ढूंढ के ये हीरा जो है 15वें नंबर पर मौजूद जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जज तैनात करने का इम्कान। सदर ममलकत आइन के आर्टिकल 200 के तहत जस्टिस सरफराज डोगर के लाहौर हाईकोर्ट से इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। मुमकिना तबादले के बाद जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सीनियर तरीन जज होंगे। यानी वो उधर तो 15वें नंबर पर है, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है यहां पे वो सीनियर तरीन जज बन जाएंगे। आमिर फारूक, अच्छा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादले के बाद अच्छा ये बन जाएंगे, यहां पे सीनियर तरीन जज होंगे। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में मुमकिना तैनाती के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के लिए जेरे गौर लाए जाएंगे, क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 सीनियर जजों के नामों पर गौर किया जाता है। गालिब इम्कान है कि जस्टिस सरफराज डोगर ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस सरफराज डोगर के लाहौर हाईकोर्ट से फरागत के लिए तमाम इंतजामी मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर की रिटायरमेंट की तारीख 2 जुलाई 2030 है। यानी अभी 2030 तक फिर ये चीफ जस्टिस रहेगा सरफराज डोगर, जिसने बड़े फैसले दिए हैं। वहां पे जो है वो लाहौर के अंदर भी वो फैसलों पे भी बात करते रहेंगे। तो ये गेम प्लान बगैर जो दाऊद है, ये एक चूंकि करीबी समझा जाता है एस्टैब्लिशमेंट के हलकों का, तो ये खबर जो है लाहौर हाईकोर्ट से इंपोर्ट करके जो जज है उसको अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक की जगह पर चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। 6 जजेस को तितर बितर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में या तो किया जाएगा या इधर ही जो है वो अगर रहेंगे भी तो वो अब बगैर चीफ जस्टिस की दौड़ से अब वो फारग है। पाकिस्तान जिंदाबाद।